اپنی ماں کو یہ 3 جملے بولنے والی لڑکی جنازے کے وقت کتیا بن گئی۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے زندگی میں کون سے گناہ کیے، اپنی ماں کو کون سے جملے بولے جن کی وجہ سے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ کبھی بھی اپنے والدین کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی مت نکالنا، اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی مت نکالنا۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں بوڑھے باپ کی چیخیں فرشتے سنتے ہوں اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں والدین کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کیا جاتا ہو وہ گھر جنت کا ٹکڑا کیسے بن سکتا ہے؟ جس گھر میں والدین کو دکھ دیے جاتے ہوں اس گھر میں رہنے والے افراد زندگی خوشی کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، جب والدین روتے ہیں نا تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب والدین ماں روتی ہے، جب باپ چیختا ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب کسی انسان کی وجہ سے اس کے والدین بھی روئیں اور فرشتے بھی روئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نصیب میں پریشانی، مصیبت اور دکھ تکلیف لکھ دی جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی کو دکھ مت دینا، کسی بھی انسان کا دل مت دکھانا۔ کہ عورت جو تھی، جو لڑکی تھی، اس نے اپنی ماں کو وہ کون سے 3 جملے بولے تھے جن کی وجہ سے اسے دردناک عذاب ملا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک عورت کا انتقال ہوا، خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا۔ وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ اس کا انتقال ہوا۔ اس کے عزیز و اقارب نے اسے غسل کفن دیا۔ غسل کفن دے کر وہ اس کا جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جانے لگے۔ ابھی وہ قبرستان کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رستے میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس چارپائی پر میت پڑی ہوئی تھی، جس پر لاش پڑی ہوئی تھی، اسی چارپائی پر لاش کی جگہ ایک کتا نما عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کا سر جو تھا وہ جانوروں جیسا اور دھڑ انسانی تھا۔ انسانی دھڑ اور جانوروں جیسے سر کے ساتھ ایک عورت اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دیکھ کر ایک بار دنگ رہ گئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آخر اس لڑکی نے کون سے گناہ کر دیے جن گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ اسے قبرستان لے کر گئے، اس کی تدفین کرنے لگے تو قبر کے اندر 5 سانپ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے میت کو اندر رکھا تو وہ سانپ اسے ڈنگ مارنے لگے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی اسے ہٹانے کی مگر وہ سانپ کہیں نہ گئے۔ خیر، اس کی تدفین کر دی، انہی سانپوں کے ساتھ دفن کر کے وہ لوگ گھر آ گئے۔ اب اس کی ماں سے پوچھنے لگے کہ اے اماں، ہمیں اتنا بتا کہ تیری بیٹی نے آخر ایسے کون سے گناہ کیے تھے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی، زندگی میں تیری کون سی نافرمانیاں کی تھیں جن کی وجہ سے آج اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ تو اس ماں نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، چونکہ وہ میری بیٹی تھی، میں اسے بڑی محبت کرتی تھی، اس لیے اس کا عیب تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا عیب فاش نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے اس کا جب عذاب دیکھ ہی لیا، اسے عبرت کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ ہی لیا، تو اب تمہیں بتا ہی دوں کہ وہ کون سے گناہ کرتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ یہ میری جو بیٹی تھی نا، جو ابھی فوت ہوئی ہے، یہ خوبصورت تھی، یہ اپنے چہرے کا خوب بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر جاتی تھی، غیر محرم مردوں کو اپنا ننگا چہرہ دکھاتی تھی ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب یہ باہر جاتی میں اسے روکنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ جب میں اسے روکتی تو یہ مجھے آگے سے کہتی کتے کی طرح بکواس مت کیا کرو، کتے کی طرح مت بھونکا کرو۔ مجھے لگتا ہے یہ جو مجھے کتے کی طرح بار بار کتے کی طرح بولتی تھی، یہی جملے جو تھا، اسی جملے کی وجہ سے آج اسے دردناک عذاب دیا گیا ہے، آج اسے انسان سے جانور بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اس کا دوسرا جملہ، میری بیٹی، جب میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میری بیٹی مجھے ایسا جملہ بولتی تھی جو میرے دل کو چکنا چور کر دیتا تھا، جو میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، مجھے درد دیتا تھا۔ وہ مجھے میرا دل دکھانے والا جملہ بولا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا
کہ اس کا تیسرا جملہ، وہ مجھے ہر وقت گالیاں دیتی رہتی تھی، مجھے برے بھلے جملے بولتی رہتی تھی، لیکن میں ماں ہو کر اس کے تمام جملوں پر صبر کرتی رہی۔ آج اس صبر کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ مت دینا، کبھی بھی اپنے والدین کا دل مت دکھانا۔ اگر تم نے اپنے والدین کا دل دکھایا، اپنی بوڑھی ماں کا دل دکھایا، اپنے بوڑھے باپ کا دل دکھایا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا